السلام علیکم۔ صحت کے مسائل کا کامیاب حل طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیاد پر ہی ممکن ہے۔ آج کل شوگر کے کامیاب علاج کے معاملے میں زیادہ تر پیتھی والے یعنی طریقہ علاج والے حال مان چکے ہیں۔ معالجوں کے مایوسی کی وجہ کا معالجوں کے ساتھ ساتھ دیندار سمجھے جانے والے لوگ بھی شہد کے ساتھ جڑی بوٹیوں کے قدرتی شکل میں استعمال کے ذریعے شوگر کے کامیاب علاج میں شک میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ ہے کہ اول تو معالجوں نے شہد کو سمجھا ہی نہیں، دوسرے کھان پان کا صحیح طریقہ کی اہمیت کو نہ دینے کی وجہ کر اسے نظر انداز کرتے رہے، جبکہ کھان پان کا نیچروپیتھک طریقہ زندگی بھر کی ضرورت ہے اور اس کا بیشتر طریقہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکالا گیا ہے۔ نیچروپیتھی والے اپنا مہر لگا کر اسے 300-400 برس کی ایجاد مانتے ہیں، مگر ہماری طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 برس سے زیادہ پرانی ہے۔ ہماری دواؤں کا خون کے تیتاس اور مٹھاس شوگر کے علاج کے معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی دوا تیار کرنے میں اپنی زیادہ عقل مندی بھی میں نہیں لگایا کرتا۔ ایک واضح حقیقت کو ماننا ہوگا کہ معالجوں کے عقل کی حد جہاں ختم ہوتی ہے، شہد کے خاصیت کی حد غالباً وہاں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ خالق کائنات کے ذریعے شہد کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے شفا کا سند یعنی سرٹیفکیٹ عطا کیا جا چکا ہے۔ آج بھی سچے دل سے کوئی بھی معالج اپنی عقل مندی کو بالائے طاق رکھ کر طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں دنیا کے کسی بھی مریض کا علاج کرے، چاہے شوگر، گردہ فیل، ٹی بی، گٹھیا یا ایڈز ہی کیوں نہ ہو، تو کبھی بھی مایوسی اور ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایلوپیتھی کی واضح خامیوں کے وجہ کر ہی خود اس کے معالج لوگ اپنی دواؤں سے خائف رہتے ہوئے ان دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ کے خوف سے اپنے بال بچوں کا چوری چھپے دوسرے پیتھی میں علاج کرواتے ہیں۔ میرے خیال میں طب نبی کی باتوں پر مدارس اسلامیہ میں بھی اہمیت دیے جانے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی سوتے وقت رات میں دودھ پلواتے ہیں، جبکہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دودھ میں پوری غذائیت ہے اور رات کا کھانا قبل عشاء کھانے کا حکم ہے، ورنہ دل کے زنگ آلود ہو جانے کا خطرہ بتایا گیا ہے۔ میدا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر دیکھا تک نہیں، مگر ہمارے بچے آج کل میدا کے بسکٹ کے چکر میں اپنے پیٹ میں کیڑا پالتے رہتے ہیں، جبکہ نہار منہ کھجور کا استعمال پیٹ کے کیڑا کے لیے زہر ثابت ہوتا ہے، وہیں انسانوں کے لیے مقوی ہے۔ تو کچھ باریک بات سب ہے، ان باریکیوں پر اگر دھیان دیا جائے گا تو انشاءاللہ اس میں عوام الناس کا ہی نہیں بلکہ انسانیت کا بھلا کیا جا سکتا ہے۔ اور طب نبی کا رینج بہت وائڈ ہے، مطلب بہت وائڈ رینج اس سینس میں کہ اصل اس پر کسی نے صحیح دل سے محنت نہیں کیا۔ ہمارا چھوٹا لڑکا جو میڈیکل کالج کے تھرڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر 2-4-5 MBBS MD ایکسپرٹ ڈاکٹر ہم کو ہمارے انڈر میں مل جائے کہ ہم ان کو جو کہیں دین تا دین رات تو رات، تب جو ہے وہ اس انداز سے علاج ہمارے گائیڈنس میں علاج کیا جائے، تو ہمارا یقین ہی نہیں دعویٰ ہے کہ دنیا میں کوئی بیماری لا علاج نہیں بچے گی۔ اور حدیث بھی اس کا سرٹیفائڈ کرتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں کوئی بھی بیماری ایسا پیدا نہیں کیا جس کا علاج نہ پیدا کیا، اور صرف ایک بیماری ہے لا علاج، وہ ہے بڑھاپا۔ تو آج الٹا معاملہ ہے، بڑھاپا پر بے مطلب کا ریسرچ کر کے کروڑ خرچہ کیا جا رہا ہے، اور جو بیماری قابل علاج تھی اس کو اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسری پیتھی والے اس کو لا علاج کہہ کے اپنے ذمہ داری سے کو پورا کر لیتے ہیں۔ تو اب ہے کہ ہم لوگوں کو اس پر تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ طب نبی مدرسہ میں اس لیے بتاتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ بہت چھوٹا ایسا معاملہ ہے کہ اگر کسی کو ڈائریا دست ہو جاتا ہے تو اگر عالم کو بھی بتایا جائے کہ شہد پانی کا شربت گھول کے پیجیے، حدیث میں ہے، تو ہم کو لگا کہ ان کو یقین کرنے میں بڑی تکلیف دشواری ہوتی ہے۔ نمک چینی کا گھول وہ لوگ پینا شروع کر دیتے ہیں دست میں، لیکن شہد پانی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ
پر یقین کر کے ہی طب نبوی کے علاج میں لوگ قدم رکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں تو ہم ہر پیتھی کے معالجوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ طب نبوی کھلی کتاب ہے، اس پہ یقین کر کے اور اپنے مریضوں کا علاج کر کے دنیا کو فائدہ پہنچائے، اپنے کو نفع بخش بنائیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔